اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے صبر نماز کے ذریعے کہ سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک کی ہم آج دہرائی کرنے لگے ہیں آپ کے مڈ کوئز کے لیے۔ تو اس کورس کے تعارف میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ گئے۔ کل 20 اسباق کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ جی، کورس کے مقاصد: قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں ہم سیکھیں گے، نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، خشوع خضوع اور شوق سے ہم نماز پڑھیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا بہتر ہو جائے، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں اور عربی بول چال پہ ہم 100 جملے سیکھیں گے۔ نماز کے عام الفاظ: قرآن کی صورتیں اور اذکار نماز۔ اس میں ہمارے پاس کچھ صورتیں ہیں اور کچھ دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ سبحانہ کا، جس کا معنی ہے پاک ہے تو اللہم، اے اللہ، و بحمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک، اور برکت والا ہے، اسمو کا، تیرا نام، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا، تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک کا، سوائے تیرے۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ و تبارک کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی، آپ میں سے کوئی بھی ہینڈ ریس کر کے بتا دیں پلیز۔ کوئی و تبارک کے ٹکڑے، اور یہ بتا دیں کون کون سے ٹکڑے ہوں گے؟ کوئی بھی ہمارے پاس بردر یا سسٹر؟ جی سسٹر قرۃ العین، آپ بتا دیں۔ 2 ٹکڑے ہوں گے، واہ اور تبارکہ برکت والا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، جو کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اب ہم اس کا ایک ایک الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے، الشیطان، شیطان، رجیم، جو مردود ہے۔ جی، تو اب آئیے ہم ایک دفعہ سورہ الفاتحہ کی عربی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم سب سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں، جو کہ ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ، بسمی، نام سے، اللہ، اللہ کے، جو بہت مہربان، رحمان، جو بہت مہربان، رحیم، رحم کرنے والا۔ جی، الحمد کا معنی آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سسٹر قرۃ العین۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ جی بالکل۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، اور رحمن الرحیم، یہ ترجمہ ہم پہلے بسم اللہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ جی، مالک کی، مالک ہے، یومی، دن کا، دین، بدلے کا۔ دین کے کتنے معنی ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟
دین کے کتنے معنی ہیں؟ پلیز آپ لوگوں میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے بتا دیں. جی، دین کے ہمارے پاس دو معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ہم آگے چلتے ہیں. ایا کا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا کا، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا، ہمیں ہدایت دے، صراطا، راستے سے، المستقیم، سیدھے، یعنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. جی، صراط الذین، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیری، نہ، المغضوب، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، الضالین، جو گمراہ ہوئے. مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہے؟ آپ لوگ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، سسٹر قرۃ العین. مغضوب میں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا، جو جانتے بوجھتے عمل نہ کریں، اور الضالین، جو نہ جانتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، جی، اور نام نے گمراہ جاننے کی گمراہ۔ کوشش. اذان کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. اب ہم اذان کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. حی علی، آؤ طرف، الصلاۃ، نماز کے، حی علی، آؤ طرف، الفلاح، کامیابی کے. اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا، نہیں ہے، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، اللہ، اللہ کے. اب فجر کی اذان میں ہمارے پاس کچھ اضافہ ہے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، نماز، خیر، بہتر ہے، من النوم، نیند سے. اقامت کے وقت ہمارے پاس جو اضافی الفاظ ہیں وہ ہمارے پاس قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب ہے البتہ، جس کو ہم انگلش میں آلریڈی بھی کہتے ہیں. قامتی، کھڑی ہو گئی، الصلاۃ، نماز. جی، اب وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم پہلے سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہم یہ ہم اذان میں بھی ان الفاظ کے ترجمہ کر چکے ہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. وضو کے بعد کی دعا، اس کے بعد آگے ہی اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. اب ہم رکوع کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں. سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب، العظیم، عظمت والا. ہم نے یہ سبحانہ کا الفاظ پہلے کدھر پڑھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، سبحانہ کا یہ لفظ ہم سبحانہ
یہ لفظ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا ثنا. اب ہم رکوع کے بعد کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں. جی. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کے لیے. جی. ربنا ولک الحمد. جی. ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف. رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ہمارے پاس اضافی تسبیح ہے. مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل عما، اور بھر کر جو، بینہما ان کے درمیان میں، وملتا اور بھر کر، ما وہ تمام چیزیں جو، شئتا تو چاہے، من شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد. جی. اب ہم سجدے کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں. سبحان ربی العلی، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العلی سب سے بلند. اب ہم تشہد کی طرف آتے ہیں. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، اور والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. یعنی یہاں پہ ہم تین طرح کی عبادتوں کی بات کر رہے ہیں، قولی، بدنی اور مالی باتیں. السلام، سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں. اس کے بعد ہم شہادہ کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. اب ہم درود شریف کی طرف آتے ہیں. اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اللہم بارک اے اللہ برکت عطا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علی اور آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام کی، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. جی. اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا ہم دہرا لیتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتا بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنا بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا بھی ہم ایک اور دہراتے ہیں. اللہم اے اللہ، انی
مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی کا و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم اپنے قرآن پارٹ کے آخری سبق کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی۔ سورہ الاخلاص کا خلاصہ، ذات میں اللہ تعالی اکیلا ہے، صفات میں بھی حقوق یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اختیارات حلال اور حرام قانون سازی صرف اللہ کا ہی حق ہے۔ اب ہم گرامر یعنی قواعد کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی، ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی۔ مثال، ترجمہ، حاضر، جمع، مذکر، مضارع اور مجعول۔ سب سے پہلے ہم یہ ٹیبل کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ ٹیبل دہرانا چاہے گا؟ ہوا ہم کا ٹیبل، جی سسٹر قرۃ العین۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے اشارے کیے۔ جی ہاں جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرا ٹیبل آ جاتا ہے، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جی اب کوئی اور یہ والا ٹیبل دہرانا چاہے گا؟ جی پلیز کوئی نیو پارٹیسپینٹ۔ جی سسٹر عرفہ فاطمہ۔ جی سسٹر عرفہ فاطمہ۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جزاک اللہ سسٹر، اشارے آپ سب نے نہیں بھولے۔ اب ہم عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عام اور خاص اسم، کتاب، ایک کتاب، اور ال اگر اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ خاص کرنا ہو تو اسم کے شروع میں لگاتے ہیں ہم ال، یعنی وہ خاص، جس کو ہم انگلش میں the پڑھتے ہیں۔ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے واو نون اور یا نون بڑھائیے۔ اگر آخر میں دو پیش ہو جیسے مسلمون تو ہم واو نون لگاتے ہیں، مسلمون۔ اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر جیسے مسلمن یا مسلمن تو ہم یا نون بڑھا کر مسلمین بناتے ہیں۔ مگر ہم وقت سادگی سے پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین۔ جی سوالیہ جملے بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں۔ حل کیا، ایک آپ یہاں پہ ایک مثال دیکھ لیں، آپ حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے۔ کیا
अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? मन, कौन? मन रब्बुका, आपका रब कौन है? माँ, क्या? माँ दीनुका, आपका दीन क्या है? अब यहाँ पे हम मुज़क्कर और मुअन्नस के भी इशारों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुज़क्कर का हम दाएं तरफ करेंगे हुआ, वो मर्द। मुअन्नस का हम करेंगे हिया, वो औरत, बाएं तरफ। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने की हम एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले एक दफा मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोग करवाइए। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मुमिनुन मुमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जी, अब आप लोगों में से कोई ब्रदर या सिस्टर करवा दें। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर अरफा फातिमा, आप ये दोहरा दें एक दफा। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुमिनुन मुमिनतुन, सालिहन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। सिस्टर आपने इशारे किए। जी। जज़ाकल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल की तरफ चलते हैं। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमात, हुआ मुमिनुन हिया मुमिनात, हुआ सालिहुन हिया सालिहात, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। जी, कोई ब्रदर या सिस्टर दोहराना चाहेंगे? जी सिस्टर कुरुतुलैन। हुवा मुस्लिमन हिया मुस्लिमातुन, हुवा मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन हिया शाकिरातुन। जज़ाकल्लाह। अब हम मोनस की मिसाल याद रखने के लिए ये हम हमारे पास मोनस का सीगा याद रखने के लिए हमारे पास मिसाल है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और आयशा रजी अल्लाह अन्हा। इस तरह हम आसानी से याद रख सकते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के नाम से। मोनस के अब ये हमारे पास तीन और मिसालें हैं। रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। जी, अब ये मुज़क्कर से मुन्नस हम एक और टेबल प्रैक्टिस कर लेते हैं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी, अब कौन ब्रदर या सिस्टर ये करवाना चाहेगा दोबारा? जी सिस्टर कुरुतलैन आप करवा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह। अब हम जमा मुन्नस की प्रैक्टिस करते हैं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जी, अब आप लोगों में से कौन ये दोहराना चाहेगा? जी सिस्टर इन्ना, जी सिस्टर इन्ना मिजाब। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जमा मुन्नस की हमारे पास और मिसालें आएंगी। मुस्लिमातुन, अगर आखिर में दो पेश हों तो मुस्लिमातुन, और उसी तरह अगर मुस्लिमातन या मुस्लिमातिन होगा तो मुस्लिमात मुस्लिमातिन। जी, अब हम ये एक और टेबल प्रैक्टिस कर लेते हैं।
हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम आप मुसलमान है, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जी अब ये कौन दोहराना चाहेगा ये टेबल? जी सिस्टर अरफा फातिमा। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं, अंत मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप सबने इशारे करना नहीं भूले। ये टुकड़े ये हु हुम का ई कुम नाल टेबल है, ये टुकड़े तकरीबन कुरान मजीद में हर लाइन में आए हैं। तो आइए अब हम इन्हें कुछ अल्फाज के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। जी रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी कौन ये दोहराना चाहेगा? जी सिस्टर इन्ना मिजाब। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। अब हम ये एक और मुज़क्कर से मुअन्नस वाला टेबल प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुआ किया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। ये हम इसमें से ज़्यादातर अल्फाज हम पहले दोहरा चुके हैं, इसीलिए हम आगे चलते हैं। हुरूफ इसम और फेल के अलावा हर चीज़ हुरूफ है। अब हम पहले 3 हरूफ पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास ला या ली आते हैं, जिसका मायनी है लिए, मिन से, और अन जिसका मायनी है से या बारे में। इन सबको याद रखने के लिए आसान अल्फाज ला और ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मिन के लिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, और अन के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। जी एक दफ़ा मैं ये तीनों टेबल दोहराता हूँ, फिर आप भी बारी बारी एक एक टेबल करके दोहरा दें। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जी अब आप लोगों में से कोई सिर्फ ये लहू वाला टेबल दोहरा दे। जी सिस्टर इरना मिजाब। सिस्टर सिर्फ ये पहला वाला टेबल लहू वाला दोहरा दे। आई गेस सिस्टर इरना का कोई माइक इशू है। चलिए सिस्टर कुरुतलैन आप दोहरा दें। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। जज़ाकल्लाह। सिस्टर सोनी हुसैन आप क्या ये मिनहू वाला टेबल दोहरा सकती हैं? मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। सिस्टर तंजीला सबाहत आप ये आखिरी टेबल दोहरा दें, अनु वाला, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अनी मुझसे, अनकुम आप सब से, अना हमसे, अनहा इस औरत से। जज़ाकल्लाह। अब हम अगले 3 हरूफ सीखते हैं। बी से, इसको आसान रखने के लिए इसको याद रखने के लिए हमारे पास है बिस्मिल्लाह। फी में, जिसको याद रखने के लिए हमारे पास है फी सबीलिल्लाह। और आखिर में हमारे पास है अला पर, और इसको याद रखने के लिए हमारे पास है अस्सलाम वालेकुम। जी अब हम ये वाला टेबल भी एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। जी
سسٹر قرۃ آپ کے ٹیبل دہرانا چاہیں گی؟ یہ بھی والا ٹیبل. بھی اس کے ساتھ بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے، بیہا اس عورت سے. جزاک اللہ. سسٹر تنزیلہ صباحت آپ فی والا ٹیبل دہرا دیں. کون سا؟ فی والا ٹیبل. بھی اس سے، فی بہم ان فی فی، اوکے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب سے، فی کا آپ میں، فی مجھ سے، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. سسٹر یہ فی یا ہوگا. فی یا مجھ میں، ہاں فی یا اوپر شد ٹھیک ہے، مجھ سے فیہا. ٹھیک سسٹر ہے، ارنا آپ سسٹر ارنا مزاب آپ یہ آخری ٹیبل علیہ والا دہرا دیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم 3 اور حروف سیکھ لیتے ہیں. الا طرف، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ما ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اندا پاس، یعلن اندا، ریعلن اندا کا. جی اب سسٹر عرفہ فاطمہ آپ الہی والا ٹیبل دہرا دیں. الیہ اس کی طرح، الیہم اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. جزاک اللہ. جی سسٹر قرۃ العین آپ یہ مع والا ٹیبل کروا دیں. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس کے ساتھ. جی سسٹر شمائلہ ایوب آپ یہ اندہ والا ٹیبل دہرا دیں. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہمارے پاس یہ سب، وہ سب. یعنی عربی میں ہم کہیں گے ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب. آپ میں سے کوئی چھوٹا سا ٹیبل دہرا دیں. کوئی نئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. جی سسٹر کو تلین آپ ہی کروا دیں. حاضہ یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب. جزاک اللہ. اب اس کا مونس ہمارے پاس ہے. حاضہ کا مونس ہوگا ہمارے پاس حاضی، اور ذالی کا مونس بن جائے گا تل کا. ان کو ہم انگلش میں دس اور دیٹ بھی کہیں گے. جی اب ہم فعل یعنی ورب کی طرف چلتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فے عین لام فعلا، فے تا اور ہا فاتحہ، نون سا اور را ناصرہ، زو را اور با دارابا. جی فعل کی 3 قسمیں ہیں ہمارے پاس عربی میں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور آخر میں ہمارے پاس ہے فعل امر امپیریٹیو ٹینس، حکم دینا یا گزارش کرنا. سب سے پہلے ہمارے پاس فعلا کا ٹیبل ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر ایڈنا مزاب آپ ایک دفعہ دہرا دیں یہ ٹیبل.
فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی سسٹر قرۃ العین آپ کی یہ ٹیبل دوبارہ دہرا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ. اب یہ ہمارے پاس جو پہلا سیٹ ہے اس میں ہمارے پاس فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا اور جعلا اس نے بنایا. جی سانچے میں صرف ایک حرف کی تبدیلی سے فعلا جعلا بن جائے گا جس کا معنی ہے اس نے بنایا. جیسے ہمارے پاس یہ فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا بن جائے گا، اور اسی کے ساتھ جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. جی اب ہم ایک دفعہ جعلا کا ٹیبل پریکٹس کر لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی سسٹر تنزیلہ صباحت آپ ایک دفعہ اس کی دہرائی کروا دیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ. ہم اگلے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے فتح کا ٹیبل. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جی سسٹر ارنا مزاب آپ دوبارہ دہرائی کروا دیں اس ٹیبل کی. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ. اب ہم اپنے دوسرے سیٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ناصرہ اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبادہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا. جی سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ناصرہ. ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ یہ دہرا دیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ. سسٹر قرۃ العین آپ بھی ایک دفعہ یہی ٹیبل دہرا دیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ. اب ہم آ جاتے ہیں خالقہ کی طرف. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی سسٹر ارنا مزار آپ کروا دیں یہ ٹیبل دوبارہ. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ. اب ہم ذاکرہ کی طرف چلتے ہیں. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی سسٹر قرۃ العین آپ اسے دہرا دیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ. ہم اس سیٹ کے آخری ٹیبل کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آبادہ. آبادہ اس نے بات کی، آبادو ان سب نے بات کی، ابدتا آپ نے بات کی، ابدتو میں نے بات کی، ابدتم آپ سب نے بات کی، ابدنا ہم سب نے بات کی. جی کوئی نئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. میں کرا دوں. جی سسٹر خالدہ آپ کروا دیں. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ جزاک اللہ. اب فعل ماضی کا معنی ہے جو ہو گیا. اب ہم
تیسرے اور آخری سیٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے دارابا اور سامیہ کا سیٹ. دارابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، اور عاملہ اس نے عمل کیا. جی سب سے پہلے ہم دارابا کا ٹیبل کریں گے. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ یہ ٹیبل کروا دیں ایک دفعہ. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جی سسٹر قرۃ آپ بھی ایک دفعہ یہی ٹیبل دوہرا دیں. دارابا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، داربت آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ. اب ہم سامیہ کے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں. سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیتنا ہم سب نے سنا. جی سسٹر شمائلہ ایوب آپ ایک دفعہ یہی ٹیبل دوہرا دیں. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. جی سسٹر ارنا مزاب آپ ایک دفعہ یہی ٹیبل دوبارہ کروا دیں. سامیہ اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ. اب ہم عالمہ کے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں. عالمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی سسٹر تنزیلہ صباحت آپ دوہرا دیں یہ ٹیبل. جی سسٹر. چلیں کوئی اور دوہرا دے. سسٹر قرۃ آپ ہی دوہرا دیں. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمت علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ. اب ہم آخری ٹیبل کی طرف چلتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ یہ آخری ٹیبل کروا دیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جزاک اللہ. الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 1 سے 11 کے ختم پر آپ نے 131 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. یہاں پر یہ بیٹری یا سیل یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78,000 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے اور الحمدللہ اب ہم 30,000 تک پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنی دہرائی کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کی میڈ کوئز اورینٹیشن ہوگی جو مس سائمہ کروائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا جو کورس ہے وہ تقریباً ہاف ہو چکا ہے.
آج ہم میڈ کوئز کی دہرائی کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے بچے نے بہت اچھے طریقے سے کروائی, اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ جب آپ لوگ یہ کورس کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد AQT کے لیے ضرور اپلائی کریں, تاکہ آپ لوگ بھی ان کا حصہ بن سکیں ہماری اس قرآن ٹیچرز ٹیم کا, اور اس پہ ایک نیک مقصد میں آپ شامل ہو سکیں. اب آپ کو ایک تھوڑا سا کوئز کے بارے میں بتا دیتے ہیں, کوئز اورینٹیشن کے بارے میں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئز کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 80 ہوں گے, اور ٹوٹل ٹائم ویسے تو ریکوائرڈ ہوگا اس کو کرنے میں تقریباً 45 منٹ میں یہ کوئز ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کوئز کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کے نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے, کسی کے ڈیوائس کا ایشو ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو ہم نے اس کو فلیکسیبلٹی رکھنے کے لیے ہم نے 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ رکھا ہے. ویسے عام طور پہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے درمیان یہ جو کوئز ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹائم کے بارے میں, سٹارٹ ہوگا کل انشاءاللہ تعالی 8 بجے اور ختم ہوگا 11 بجے, یعنی 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا یہ کوئز کرنے کے لیے. ڈیٹ سوری اس پہ غلط ہے. اور اس کے کوئز کے بارے میں سب سے پہلی جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, آپ نے اس پہ اپنا نام, مکمل نام اور واٹس ایپ نمبر لکھنا ہے, اور نام وہی لکھنا ہے جس سے آپ اپنے جو ہوم ورک کوئز ہیں وہ کرتے رہیں, یا اپنے جس سے رجسٹریشن کروائی ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے نام کے اسپیلنگس یا اپنے نام کے جسے سر نیم وغیرہ کائنڈلی چینج نہ کیا کریں, اسپیشلی جو فیمیل ہوتی ہیں وہ کہیں پہ ہسبینڈ کا نام لکھ دیتی ہیں, کہیں پہ فادر کا نام لکھ دیتی ہیں. جو نام آپ نے پہلے دن سے یوز کر رہے ہیں وہی نام آپ نے کوئز میں لکھنا ہے, ورنہ آپ لوگوں کا ریزلٹ کمپائل کرنے میں پرابلم آ سکتی ہے, اور اس میں آپ لوگوں کا یہ نقصان ہے کہ ریزلٹ ڈیلے ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ میں بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنا نام, مکمل نام لکھیں, وہ والا نام جو آپ نے رجسٹریشن فارم میں اور ہوم ورکس میں لکھا ہوا ہے, اور واٹس ایپ نمبر بھی وہی ہو, کیونکہ ہم جو ریکگنائز کرتے ہیں, جو سسٹم سارا ہے وہ اس کو ریکگنائز کرے گا آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ اور آپ کے نام دونوں چیزوں پہ. اور واٹس ایپ نمبر بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ شروع سے لکھتے آ رہے ہیں, اس میں بھی چینج نہ کریں. یہ آپ لوگوں سے بار بار میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اپنے فونز یا ڈیوائسز چارج رکھیں مکمل طور پر, کیونکہ آج کل ہمارے ویسے پاکستان میں الیکٹریسٹی کا ایشو تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, لیکن آج کل مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے ڈیوائسز چارج رکھیں, اور بلکہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ایک مطلب کوئی ایک ڈیوائس آپ ایکسٹرا اپنے پاس چارج کر کے رکھ لیں کہ اگر ایک ڈیوائس کام نہیں کر رہا تو دوسرے پہ آپ کام کر سکیں. اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے لیے بھی آپ میک شیور رہیں کہ آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس ٹائم میں آپ کے پاس صحیح طریقے سے آئے. اور جن ہر ایک کے لیے تو خیر یہ شاید پاسبل نہ, لیکن جن لوگوں کے لیے پاسبل ہے وہ ایک اسٹینڈ بائی پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی رکھیں تاکہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہ ہو. اور اس کے علاوہ آپ کو جو کوئز کے بارے میں, کوئز کرنے کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں, شاید آپ کو ہوم ورکس میں اس کا آئیڈیا بھی ہوا ہوگا کہ آپ اس کو, سسٹر صبا کہہ رہی ہیں 8 AM پہ, نہیں سسٹر 8 PM پہ. ہمارا کلاس کا ٹائم 9 to 10 PM ہے نا, تو ہم نے 8 PM to 11 PM یہی والا ٹائم جو وہ ہم نے رکھا ہے, صرف اس کو دونوں سائڈ سے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے 8 PM to 11 PM. اچھا, آپ جو آپ کا کوئز آئے گا اس کو آپ لینڈسکیپ فارم میں کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو اگر آپ اس طرح سے آپ کا ڈیوائس آپ فون کو یوز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ زیادہ جو ہیں آپشنز ہوتی ہیں جو بعض دفعہ نظر نہیں آ رہے, تو آپ اس کو اس طرح سے کر کے, یہ دیکھیں یہ اس کی لینڈسکیپ فارم ہوتی ہے, اس طرح سے کر کے جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس ساری آپشنز, اگر آپشنز 4 سے زیادہ ہوں گی تو اس طرح سے نظر نہیں آئیں گی. وہ آپ کو یا تو اس کو موو کر لیں, یا پھر آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس فارم میں اس کو لے آئیں تاکہ آپ کو وہ ایزیلی نظر آ سکیں ساری کی ساری آپشنز. دوسری بات کہ آپ اس کو زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی لفظ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کلیئر نہیں نظر آ رہا تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے زوم آؤٹ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آ جائے.
इसी तरह से आप उसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि सारी ऑप्शन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 4 से ज्यादा ऑप्शन है तो आप मजीद छोटा करके उसको सारी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप ऑप्शंस देखने के लिए उसको लैंडस्केप फॉर्म या इस फॉर्म में ले आए। अच्छा, जब आप अपना क्विज कंप्लीट कर लें तो आप उसको सबमिट करवाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपने होमवर्क्स करवाते हैं। एक और जो अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप क्विज स्टार्ट करें तो आप अपने नाम की जगह पर और व्हाट्सएप नंबर की जगह पे कुछ भी ना स्टार्टिंग में लिखें, बिल्कुल एक लफ्ज भी ना लिखें, इवन एक डॉट भी ना लगाएं। उसके लिए उसमें क्या होगा कि अगर आपसे गलती से दरमियान में कहीं सबमिट का बटन दब जाता है और आपने अभी क्विज कंप्लीट नहीं किया था तो वो आपका सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें एक डॉट भी लगा होगा तो वो वहां पे सबमिट हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करें कि पहले अपना पूरा क्विज कंप्लीट कर लें, एंड पे आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखें और फिर उसको सबमिट कर दें। ठीक है, सबमिट करने के बाद जैसे आपके पास व्यू स्कोर की ऑप्शन होमवर्क्स में आती थी, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी होमवर्क्स की, सॉरी व्यू स्कोर की। आपने उसको उस पे अपने नंबर आपको फौरन पता चल जाएंगे कि आपके कितने नंबर हैं और आप उनको चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी गलती है। जो आपके पास व्यू स्कोर में जो नंबर आएंगे आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लें, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने पास सेव कर लें ताकि जब हम फाइनल रिजल्ट कंपाइल करें तो अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें गलती से किसी का मिस हो जाए तो उसके पास ये प्रूफ हो और वो हमें सेंड करके अपने नाम नंबर जो है वो ठीक करवा ले। होमवर्क्स के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप उसका सेव कर लें, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अगर आएगा भी तो वो कुछ अर्से बाद डिलीट हो जाएगा। आप अपने पास चाहे अलग से एक फोल्डर बना लें, जिस तरह से भी आप वो सारे के सारे नंबर्स जो है स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें ताकि अगर एंड पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। उसके बाद सबसे अहम बात ये जो मिड क्विज है ये इम्तिहान है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में इम्तिहान देते रहे। और एग्जाम्स में क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी किसी किस्म के जो रिसोर्सेज होते हैं इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, क्लोज बुक होता है। तो यहाँ पर भी आपने बुक्स वर्कबुक्स या किसी भी किस्म की चीज से आपने कोई हेल्प नहीं लेनी, या आपने अपने ओन पे करना है। जो हम होमवर्क थे उनमें हम ये करते थे क्योंकि वो तो हमारा होमवर्क होता था ना कि आप बुक से भी मदद ले सकते हैं, स्लाइड से भी, लेकिन ये इम्तिहान है। इम्तिहान में आप किसी चीज से किसी किस्म की मदद किसी इंसान से या किसी रिसोर्स से मदद नहीं ले सकते, आपने सारे का सारा अपने आप करना है बगैर किसी हेल्प के। और जो अहम बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि हम आपको नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह आपको देख रहा है। यहाँ पर आपकी अपनी, जाहिर है आप अल्लाह ताला के लिए ये किताब सीख रहे हैं ना, तो यहाँ आपने खुद ये सोचना है कि हम नहीं आपको देख रहे, अल्लाह आपको देख रहा है। इसलिए आपने इस वजह से कि अल्लाह आपको देख रहा है आपने किसी किस्म की चीटिंग नहीं करनी है। और वैसे भी अगर आपके खुदा ना खास्ता नंबर कम भी आते हैं तो ये इसमें मायूस होने की बात नहीं, क्योंकि जब आपने इस कोर्स को सीखने का आगाज कर दिया तो आपके नंबर अल्लाह के यहाँ लग चुके हैं, अल्लाह ताला के यहाँ, क्योंकि आपने अल्लाह की किताब को सीखने का अमल स्टार्ट किया। ये नंबर सिर्फ एक तरह की आप लोगों की पर्सनल असेसमेंट है कि आपने कितना सीख लिया और अभी आपको कितनी और मेहनत करनी। अदरवाइज इन नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात कुरान को सीखने की है, असल बात अल्लाह की किताब के मुताबिक चलने की है, जो हमारा असल मकसद है। अच्छी बात है, नंबरों के लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन किसी किस्म का रिसोर्स और इस्तेमाल करके अगर आप नंबर ले भी लेंगे तो उन नंबरों का कोई फायदा नहीं होगा। असल बात ये कि आप खुद असेस करना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, और यकीन करें कि मैंने पहले भी शायद बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली दफा में नंबर कम आते हैं। वजह क्या होती है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा होता क्विज का, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें, लेकिन वो मायूस नहीं होते, वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। मैंने QC2 कर रही थी, मैंने QC1 सॉरी मैं QC1 कर रही थी, तो मेरे इसमें नंबर 97 98 तक आए और 99 मेरे थर्ड टाइम 99 मार्क्स आए। तो मैंने कहा कि मैंने अभी नहीं आगे बढ़ना, मैंने सिर्फ
मैंने जब तक मेरे 100 मार्क्स नहीं आते मैंने कुरान टीचिंग की तरफ नहीं आना, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे ये कहा था कि अगर आप कुरान टीचिंग की तरफ आएंगे तो आपको इससे ज्यादा समझ आएगी, और ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसलिए अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो आपने मायूस नहीं होना, इस सीखने के अमल को आपने जारी रखना है। और इसके साथ ही हमारी जो क्विज ओरिएंटेशन ये कंप्लीट हुई है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का क्विज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं, हैंड रेज करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू कर देती हूँ। और जी इरना मिजाब ने पूछा है कि कल तक हमें 11 लेसन तक वर्कबुक भी सॉल्व करनी। सिस्टर अगर आप नहीं भी करते कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने मुझे सबमिट तो पूरे कोर्स के एंड पे करवानी है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि जब आप वर्कबुक भी कर लेते हैं ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। और बाकी जो होमवर्क में भेजती हूँ ना क्विज के फॉर्म में, वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। जो पीडीएफ भेजती हूँ वो सिर्फ आप लोगों के अपने सीखने के लिए, अपने देखने के लिए होता है कि जो हमने क्लास में पढ़ा है उसको आप खुद से रिवाइज करें। वो पीडीएफ मुझे भेजने की जरूरत नहीं होती, वो पीडीएफ आप लोगों के लिए। आप अगर आपको जो मैंने लिंक भेजा था ना, होमवर्क के सारे लिंक्स भेजे थे, उनको खोल के चेक कर लें। अगर आपको कोई होमवर्क नहीं हुआ हुआ तो उसको सॉल्व कर लें। क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है ग्रुप में, वो भी आप देख सकते हैं जो भी क्लास जहां से आपको लगता है। और वर्कबुक का ये है कि आप बिल्कुल एंड पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी अगर आप करेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि एक तो आपकी दोहराई ज्यादा अच्छे तरीके से होगी, सेकेंडली आपको एंड पे बर्डन इतना ज्यादा फील नहीं होगा। जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज कर सकते हैं। सबा फरमान कह रही हैं कि ओपन नहीं होते लिंक्स। सिस्टर या तो ये होमवर्क के जो लिंक्स है या तो आपने सॉल्व किए हुए, तो उसमें भी व्यू स्कोर वाली ऑप्शन आ रही होगी आपको, कम से कम उसमें अगर व्यू स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब आप वो कर चुकी हैं। अगर वैसे आपके होमवर्क लिंक्स इसके व्यू स्कोर भी नहीं आ रहा और बिल्कुल ओपन नहीं हो रहे, तो फिर आप अपने डिवाइस को या इंटरनेट को चेक करें, या आपका गूगल अकाउंट का भी कोई इशू हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये ओपन हो जाते हैं, और अगर आपने ओपन नहीं हो रहे व्यू स्कोर की ऑप्शन जरूर आ रही होगी, क्योंकि वो उसी सूरत में ओपन नहीं होते। अभी हमने क्लोज नहीं किए हैं, ये हम लोग क्लोज करेंगे कल वाले क्विज के बाद, ठीक है। अभी हमने क्लोज नहीं किया, जब हम क्लोज कर देते हैं फिर ओपन नहीं होते, अभी तो ओपन है सारे, आप उनको ओपन करें, हो जाएंगे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी तंजीला सबाहत आपका हैंड रेज है, आप पूछना चाह रही हैं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? जी रमेश आप पूछ रही हैं कि हम लोग मैं और मेरी मदर क्लास एक ही फोन से लेते हैं लेकिन होमवर्क डिफरेंट ही सबमिट करवाते हैं, तो कल का क्विज भी डिफरेंट नंबर से होगा। जी बिल्कुल, जिस नंबर से आपने होमवर्क्स करवाए हैं ना, आपने अपने नंबर से करने हैं, आपकी मदर ने अपने नंबर से, जिससे आपने होमवर्क्स करवाए उसी नंबर से आपने जो है वो क्विज सबमिट करवाना है कल वाला। अच्छा और एक और अहम बात ये है कि अगर किसी का कोई जेन्युइन इशू हो जाता है, कल कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, वो कल किसी वजह से अपना क्विज नहीं दे पाता, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें, उसके लिए फिर हम कोई और सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो उनका वाकई कोई जेन्युइन इशू है, अदरवाइज उन लोगों के लिए नहीं है कि जो जनरली मतलब ऐसे कि हम कल नहीं देंगे, फिर कभी ऐसा नहीं होता। ये हम यूजुअली एक ही दफा लेते हैं, दोबारा बल्कि लेने का चांस भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को जेन्युइन इशू हो तो फिर हम डायरेक्टली अल्फला वालों से बात करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, दोबारा लेने का या कुछ इस तरह से जो भी पॉसिबल होता है वो हम करते हैं, ठीक है। और अगर क्विज के दौरान आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे उस दौरान मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे मैसेज करके, मेरा नंबर जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उस नंबर पे, जिस नंबर पे ध्यान में रखें, जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उस नंबर पे आपने मैसेज करके मुझे पूछ सकती हैं 8 से 11 बजे तक ड्यूरिंग क्विज, अगर आपको कोई भी इशू आता है, ठीक है। और
اینڈ پہ بھی میں 11 بجے بھی 11 بجنے میں 10 منٹ پہ یا 15 منٹ پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی اور اس کے بعد میں 11 بجے جو ہے وہ کوئز کو کلوز. ٹائم کا خاص طور پہ خیال رکھیں. بے شک ٹائم 3 گھنٹے بہت ہے لیکن پھر بھی کریں سوچ سمجھ کے, اس کو بالکل بھی جلدی میں نہ کریں, لیکن کم از کم 8 سے 11 کے درمیان آپ اس کو کمپلیٹ ضرور کریں. جی کسی اور کا کوئی کوشچن, کوئی اور بات کسی نے کرنی ہے؟ ہاں جی سائمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. میں نے کہا آپ کو شروع میں بتایا تھا نا, میں اب ادھر اتوار سے 2.5 گھنٹے والا QC5 شروع ہو جی جانا ہے. جی 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 اور مجھے یاد کرنے میں, یاد رکھنے میں کافی دقت ہوتی ہے, شاید یہ بھی بتایا تھا. یہ میں نے شروع تو کر لیا ہے اپنی, کہ میری ذرا یاد دہانی ہو جائے, کیونکہ میں نے سارے ایک دفعہ کیے ہیں. جی جی. تو بس وہ ان کی ہمت سے کہ آپ چھوڑے نہیں, بس چلتی رہیں. الحمدللہ 95.6 ٹائپ سب میں مارکس لے لیتی ہوں, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں پھر بھول جاتی ہوں. تو اس کی ورک بک وغیرہ جو ہے نا, میں جو فارغ ہو جائے تو میں اکثر, آپ نے بتایا تھا نا, میں بھیج دیتی ہوں, چلو گاؤں کے بچے یاد کر. تو وہ میں صرف نہ ورک بک منگائی ہے اور نہ کر رہی ہوں, کیونکہ QC5 مجھے پھر ظاہر مشکل لگے گا, اس کو بھی پڑھنا ہے. تو کوئی بات نہیں نا, نہیں نہیں آپ جی جی جو لوگ پہلے ایک دفعہ ورک بک کر چکے ہیں نا, وہ لوگ ورک بک نہ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بلکہ اگر پاسبل ہے تو آپ مجھے جو آپ کی پریویس ورک بک ہے نا, اسی کو مجھے PDF بنا کے بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ نے وہ بھی نہیں کر سکتی تو کوئی ایشو نہیں, کیونکہ آپ نے تو ایک طرح ریوائز کرنے کے لیے کیا ہے نا. لیکن میں کہوں گی کہ آپ کوئز ضرور دیں, کیونکہ اس سے آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہو جائے گی نا کہ آپ کو دوبارہ کتنا یاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی اور کوئی کوشچن یا کوئی بات کسی نے کرنی ہو تو؟ چلیں ابھی کسی اور کا کوئی کوشچن یا بات نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس کا. اگر آپ کو کل سے پہلے بھی کوئی بات, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ, ویسے تو میں گروپ میں میسج کروں گی ساری چیزوں کا دوبارہ سے, یہ کوئز اورینٹیشن کی ویڈیو بھی آپ کے پاس آئے گی, تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل آئی ہوپ کہ آپ سب کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ سب بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل نمبر وہ ہیں جو اللہ کے ہاں لگ رہے ہیں. یہ دنیاوی طور پہ نمبر صرف وقتی ہماری ایک طرح ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے, ادروائز نمبر وہ ہیں جو اللہ کے ہاں لگ رہے ہیں. آپ کے کل کے کوئز کے لیے بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو کل اور آئندہ آنے والے تمام جو ہیں اعمال ان میں کامیاب کرے. آپ کو, آپ اس قرآن کو لرننگ کا سفر ہمیشہ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی 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 سسٹر تنزیلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم یہ کوئز آج ہے؟ نہیں کل ہے, 8 بجے سے 11 بجے تک, رات شام کو. ٹھیک ہے, کیونکہ شام میں, چلیں ٹھیک ہے. اگر میرا اکیڈمی ٹائمنگ ہے تو پھر آپ کی اکیڈمی ٹائمنگ کیا ہے؟ 8 سے 9. 8 سے 9 ہے نا, تو یہ اسی لیے تو ہم نے 11 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے. یہ تو 45 منٹ سے 1 آور تک ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے ویسے رکھا ہے کہ تاکہ آپ لوگ ایزیلی, اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو کر سکیں. ادروائز آپ کا یہ میکسیمم 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایوننگ ٹائم ہی ہوگا نا؟ جی جی کنفرم ہے. ایوننگ ٹائم ہے. ایوننگ ٹائم اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ تاکہ جو لوگ صبح میں, آبویسلی زیادہ تر اس کورس میں وہ لوگ ہیں جو یا تو اسٹوڈینٹس ہیں یا پھر وہ ورکنگ ہیں, تو اس وجہ سے کلاس کا ٹائم بھی اسی لیے ایوننگ میں, یہ بھی ایوننگ میں ہی ہے 8 to 11. ہاں پھر ٹھیک ہے, کیونکہ صبح کالج جانا ہے نا, اس لیے پوچھا. جی نہیں آپ کا 8 to 11 PM ہے. میں بھی گروپ میں بھی میسج کروں گی تو آپ کو اس میں بھی مینشن ہے کہ 8 to 11 PM. جی اور کوئی بات؟ تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ. کسی اور نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.